السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں وہ اگر بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے باک انداز میں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل سے جڑ جائیں۔ نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتی ہے رائٹ سائڈ میں ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں، اور گھنٹی کے ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئیں گے، اس پہ پہلا آپشن آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر فوراً مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ایک اپیل کرتا ہوں روزانہ کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ظلم و ناانصافی کے خلاف بے باک آواز میں اٹھانے والے ایسے مسلمانوں کے چینل باقی رہے، مضبوط ہو، ترقی کرے، تو پلیز چینل چلانے کے لیے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ چینل کی 100 200 500 1000 اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اور آپ ہر ہفتے تعاون کیجئے، مالی مدد کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، ایسے ہی گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فون کے ذریعے سے آن لائن جس طرح بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مالی مدد ضرور کریں۔ اور ہاں ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے، اور آج جمعہ کے دن ہمارا رات میں لائیو بیان ہوتا ہے 9:30 بجے بھارت کے وقت کے اعتبار سے 9:30 بجے رات میں بعد نماز عشاء بیان ہوتا ہے۔ آج کے بیان کا موضوع بہت اہم ہے، دجال، جس سے پناہ اور جس سے حفاظت، جس کے شر سے، جس کے فتنے سے حفاظت مانگنے کی نبی نے ہم کو، پوری امت کو تعلیم دی ہے، اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی تھی کہ دعائیں کرو اللہ سے کہ اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں۔ تو کیا دجال آ چکا ہے، آنے والا ہے، کب آئے گا، اس طرح کی بہت اہم باتیں، دجال کی نشانیاں کیا ہے، دجال کتنا طاقتور ہوگا، اور کیسے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور کس طریقے سے لوگوں کو قتل کرے گا، آگ میں ڈالے گا، پوری اس کے تعلق سے آج بڑی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی سنیں، پوری فیملی کو سنائیں، اور اپنے دوستوں کو بھی آج کے بیان کے تعلق سے دعوت دیں، ان کو بھی بتائیں، ان کو بھی شیئر کریں۔ بہت اہم عنوان پر آج بات ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، اس وقت بڑی افسوسناک خبر میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، بیروت میں جو دھماکہ ہوا، گزشتہ کل بھی ہم نے خبر بتائی تھی، بیروت کے دھماکے کو لے کر ابھی خبر آئی ہے کہ اب مرنے والوں کی تعداد تقریباً اس دھماکے میں 135 کے قریب پہنچ گئی ہے، اور زخمیوں کی تعداد 5000 تک پہنچ گئی ہے۔ بارودی مواد ذخیرہ اندوزی کرنے والے تمام لوگوں کے لیے وہاں پر یوں سمجھے کہ ہنگامی حالات کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ لبنان میں بیروت دھماکوں کے نتیجے میں ملک میں 2 ہفتوں کے لیے ہنگامی حالات کا نفاذ کر دیا گیا ہے، اور دھماکے کی تحقیقات کے باعث بندرگاہ کے متعدد حکام کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ورلڈ بینک نے بھی بیروت میں دھماکے کے نتیجے میں ہونے والے نقصان پر مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ناظرین، بیروت کو لے کر سعودی عرب کے فرمانروا بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منگل کے روز فوری طور پر انسانی امداد پیش کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے، اور شاہ سلمان نے اور وزارت خارجہ سعودی نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں سعودی مملکت پوری طرح اپنی برادر لبنانی عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ ٹویٹر نے اور فیس بک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کورونا پر جو غلط ویڈیو تھی اب وہ ہٹا دی ہے۔ فیس بک اور ٹویٹر نے ان ویڈیو کو ہٹا دیا۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس AP کے مطابق فیس بک نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ویڈیو کو فوری طور پر ڈیلیٹ کر دیا، جبکہ ٹویٹر نے امریکی صدر کی ویڈیو کو عام صارفین سے پوشیدہ کر کے انہیں وارننگ جاری کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فیس بک اور ٹویٹر پر امریکی ٹی وی چینل فوکس نیوز کی ایک ویڈیو کلپ شیئر کی تھی، جس میں امریکی صدر کورونا سے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ ویڈیو میں ڈونلڈ ٹرمپ دعویٰ کرتے سنائی دیے کہ کم عمر بچے کورونا سے محفوظ رہتے ہیں۔ مختصر دورانی کے ویڈیو کو شیئر کیے جانے کے بعد فیس بک نے فوری طور پر امریکی صدر کی ویڈیو کو کمپنی کی پالیسیوں کے خلاف ورزی کے باعث ڈیلیٹ کر دیا ہے۔
नाज़रीन, कोरोना के असरात को लेकर यूँ समझिए कि जापान में भी इसके असरात देखे गए हैं और हिरोशिमा एटमी हमले की 75वीं बरसी थी। जी हाँ, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हिरोशिमा एटमी हमला बड़ा ख़तरनाक हमला था, हज़ारों लाखों इंसान मारे गए थे। तो गुज़िश्ता कल उसकी 75वीं बरसी थी और 75वीं बरसी पर भी कोरोना का असर छाया रहा और महदूद लोगों ने इस तकरीब में शिरकत की। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिका के ज़रिए जो एटमी हमला किया गया था उसकी 75वीं बरसी के मौके पर देखा गया कि चंद ही लोग आए और उन्होंने बरसी मनाई। हिरोशिमा पर अमेरिका की तरफ से किए गए एटमी हमले की याद में जापान में हर साल अमन तकरीबात का वसी पैमाने पर इनेकाद होता है, लेकिन कोरोना वायरस के मद्देनज़र इस मरतबा इस दुआया महफिल में तकरीब में महदूद तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसमें हमले में जिंदा बच जाने वाले मुतासरीन, उनके रिश्तेदार, गैर मुल्की अहम शख्सियात शामिल थी। इन्होंने आलमी अमन के लिए दुआएं की। हिरोशिमा के मेयर ने जापान के वज़ीर आज़म की मौजूदगी में आलमी रहनुमाओं से न्यूक्लियाई तख़फ़ीफ़ असलहे के तई अपने वादों पर संजीदगी से अमल करने की अपील की। मैं आपको बता दूं कि इस हिरोशिमा का जो शहर जो है, इसमें जो अमेरिका जो एटमी हमला हुआ था, इसमें बताया जाता है कि तकरीबन 1,40,000 अफराद मारे गए थे, हलाक हुए थे। यह हमला अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को पहला एटम बम हिरोशिमा पर गिराया था, जिससे पूरा के पूरा शहर यूं समझिए कि तबाह हो गया था। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने ये भी आई है कि ईरान पर जिस तरीके से अमेरिका हथियारों की पाबंदी की बात करता आ रहा है, अभी फ़िलहाल फिर अमेरिका अपने इसी इसरार पर कि ईरान पर हथियारों की पाबंदी की तारीख में तौसी की जाए, यानी पाबंदी और इस पर लगाई जाए या बाकी रहने दिया जाए, अमेरिका इसी ज़िद पर कायम है। ये पाबंदी रवा साल अक्टूबर में ख़त्म हो रही है। इस सिलसिले में अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो ने जोर देकर ये कहा है कि उनका मुल्क आइंदा हफ्ते यूएनओ की सलामती कौंसिल में एक करारदाद का मंसूबा पेश करेगा। इस करारदाद में ईरान पर आयद हथियारों की पाबंदी में तौसी का डिमांड किया गया है। बुध की शाम सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ईरान पर हथियारों की पाबंदी में तौसी को यकीनी बनाने के लिए एक तरीके पर काम करेगी। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने यह भी कहा कि रूस और चीन के विरोध के बावजूद हमें यकीन है कि इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिश कामयाबी से हमकिनार होगी, यानी ईरान पर हथियारों की पाबंदी में तौसी होगी। नाज़रीन, बैरूत धमाकों को लेकर बड़ी खबर यह भी आई है कि लेबनान की वज़ारत दाखिला ने एक बयान में कहा है कि बैरूत बंदरगाह में होने वाले बम धमाकों की इंक्वायरी तहकीकात 5 दिन में मुकम्मल कर ली जाएगी और ये भी कहा कि इस वाक़े में जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेबनानी वज़ीर आज़म ने कहा था कि बैरूत धमाकों के नताइज जल्द सामने आने चाहिए। उन्होंने वाक़े को सियासी रंग देने से बाज रहने पर जोर दिया और कहा कि इस वक्त उनकी पहली तरजीह इन धमाकों की तहकीकात है। लेबनानी सदर ने कहा कि इस वाक़े के जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा दी जाएगी और कहा कि लेबनान इस वक्त बदतरीन और गैर मज़बूत इक़्तिसादी बहरान से गुजर रहा है। और फिर मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 135 अफराद इन धमाकों में मारे गए हैं और वीडियोस जो सोशल मीडिया पर आ रही है इंतहाई ख़तरनाक वीडियो है, इंसानी रूह कांप जाएगी इन वीडियोस को देखकर। 135 अफराद मारे गए हैं और 5,000 के करीब ज़ख्मी हुए हैं।